أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے ابتدائی 4 رکوع اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ آج کے درس میں 5ویں رکوع کا ہم آغاز کریں گے اور اس کی تکمیل کریں گے۔ اس سے پہلے 4 رکوع میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی، کفر والوں کی، نفاق والوں کی علامتیں بھی بیان فرمائیں اور پھر پوری دنیا کی انسانیت کو ایمان کی، آخرت کی، رسالت کی، جنت و جہنم پر ایمان کی دعوت بھی دی۔ اور اس کے بعد اب اللہ پاک نے ڈائریکٹ بنی اسرائیل کو یعنی اہل یہود کو خطاب کیا۔ یہ خطاب یہاں 5ویں رکوع سے شروع ہوا ہے اور 14ویں رکوع تک گیا ہے، یعنی 10 رکوع میں اللہ پاک نے اہل کتاب سے ڈائریکٹ بات کی ہے، ان کی تاریخ کو بھی بیان کیا ہے، ان کے حقائق کو بھی بیان کیا ہے، ان کے رازوں کو بھی بیان کیا ہے، ان کی حقیقت کو بھی بیان کیا ہے، ان کی کمیوں کمزوریوں کو بھی بیان کیا ہے اور ان کو دعوت ایمان بھی دی ہے۔ ان 10 رکوع کی جو تمہید ہے اور ان 10 رکوع کی جو بنیاد ہے وہ یہ پہلا رکوع ہے، یعنی 5واں رکوع مجموعی اعتبار سے۔ اور ان 10 رکوع کا جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ نے ایک بہت ملامت کا بھی انداز ہے لیکن دعوت دینے میں نرمی غالب ہوتی ہے، تو نرمی سے بات کی ہے، جو دعوت بنتی ہے وہ ان کے سامنے اللہ پاک نے پیش کر دی ہے۔ ایک رکوع میں دعوت دینے کے بعد اللہ پاک نے پھر ان کے حقائق و واقعات کو، تاریخ کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ آپ سمجھ لیں کہ جس وقت اللہ پاک یہ خطاب ان سے کر رہا ہے تو اس وقت ان کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ وہ تاریخ میں اتار چڑھاؤ سب اپنے سامنے اپنی تاریخ رکھتے تھے۔ 2 مرتبہ ایسا ہو چکا تھا کہ اللہ پاک نے انہیں بہت عروج عطا فرمایا اور 2 مرتبہ وہ اپنی غلط اعمال کی وجہ سے بہت زیادہ ذلت کا شکار بھی ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 600 سال پہلے بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیا تھا اور ان یہودیوں کو بری طرح مارا بھی تھا، اور جو ان کا فرسٹ ٹیمپل ہے، ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کو تباہ بھی کیا تھا۔ ایک دفعہ یہ ہوا اور یہ سمجھے حضور علیہ السلام سے 1200 سال پہلے کی بات ہے، اور پھر حضور علیہ السلام سے 500 سال پہلے دوبارہ ان پر جو ہے وہ رومیوں نے حملہ کیا تھا، یہودیوں پر۔
اور جو انہوں نے جو دوبارہ اپنا ٹیمپل بنایا تھا جس کو سیکنڈ ٹیمپل یہ کہتے ہیں، وہ اس نے اس کو دوبارہ گرایا تھا اور بکثرت یہودی قتل کیے گئے تھے۔ اور اب جو ہے وہ تیسری مرتبہ یہ اس کی تیاری میں تھے۔ اس کے ساتھ جو ایک دیوار ہے سیکنڈ ٹیمپل کے ساتھ، جس کو یہ دیوار گریا کہتے ہیں کہ وہاں جا کے گریا ازاری بھی کرتے، تو تیسری مرتبہ اس ہے آج تک جو ہے اس کی تیاری ہے کہ ہیکل سلیمانی پھر بنایا جائے گا۔ اور لیکن جس وقت یہ آیتیں اتر رہی ہیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، تو 2 دفعہ یہ بہت عروج پا چکے تھے اور 2 دفعہ بہت ذلت کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ ساری تاریخ ان کی جو ہے وہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ بیان بھی فرمائی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام سے پہلے اور ہم سے پہلے کی امت مسلمہ بھی ہے۔ یعنی پچھلے مسلمان یہ ہیں جن پر کوئی کتاب اتری، جن پر کوئی احکامات اترے، خدا کی شریعت اتری، جو مسلمان کہلائے اپنے دور میں، اور پھر وہ بھٹک گئے، وہ گمراہ ہوئے، غلطیوں کا شکار ہوئے، کفر کا کہیں شرک کا شکار ہوئے، اور پھر جو ہے وہ آج جب حضور علیہ السلام کے وہ زمانے میں تھے تو ان کو دوبارہ تجدید ایمان کی دعوت دی جا رہی۔ وہ ایمان جو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لائے تھے، وہ ایمان جو بنی اسرائیل کے نبیوں پر وہ لائے تھے، اب حضور علیہ السلام پہ ایمان لا کے اس ایمان کی تجدید کر لیں تو وہ ساری کمیاں کوتاہیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور ایک وعدہ اللہ نے ان سے کر رکھا تھا ایک شرط کے ساتھ، وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی اس معاشرے میں، اس مقام میں اہمیت تھی اور ان کی حیثیت تھی۔ پڑھے لکھے بھی تھے، ایک کتاب کے فالوورز بھی تھے، مشہور تھے، یعنی ایک آسمانی مذہب کے پیروکار کے طور پہ مشہور تھے۔ تو قرآن نے یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگنور نہیں کیا، ان کو ڈائریکٹ بات کی ہے، ان سے ان کے حقائق بتائیں اور تاریخ کی روشنی میں وہ حقائق بتا کے انہیں ایمان کی دعوت پیش کی۔ تو ایک اس رکوع کو پڑھ کے جو ہم 5واں رکوع پڑھیں گے، اس رکوع کو پڑھنے کے بعد بھی میں یہ بات کر سکتا تھا، مگر پہلے یہ بات کر دیتا ہوں کہ اس پورے رکوع کو پڑھنے کے بعد ایک چیز تو بڑے واضح انداز میں سمجھ آتی ہے کہ کسی سے بحیثیت قوم قرآن نے کوئی نفرت نہیں کی کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ فلاں ہے۔ قرآن کا آپ دل دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ قرآن نے بحیثیت قوم ان کو مخاطب کیا ہے، ان سے بات کی ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں پر بھی لازم ہے، ہم بغیر کسی پر ظلم کی نیت کیے، بغیر کسی سے حسد کیے، بغیر کسی سے دشمنی کیے، ہم کھلے دل کے ساتھ علم حاصل کریں۔ وہ علم جو قرآن پہ مبنی ہے، وحی پہ مبنی ہے، اس کی جو آفاقی تعلیمات ہیں اس کو ہم پڑھیں، سمجھیں، اور ہمارا جہاں بحیثیت مسلم قوم کے یہودی قوم سے واسطہ پڑے تو ہم اس علم کی روشنی میں ان کے سامنے یہ دعوت پیش کر سکیں۔ اتنا ہمارے اندر علم ہونا چاہیے، ہمارے علماء کے اندر اتنا تبحر ہونا چاہیے، وسعت نظر ہونی چاہیے، اور ان کے سامنے حقائق کو ہم کم از کم پیش کر سکیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ تو میرا دشمن، میں تیرا دشمن، میں تجھے ماروں گا تو مجھے مار، یہ قرآن کا انداز نہیں۔ قرآن حقائق کو سامنے رکھتا ہے، اس کو کوئی پیش کرنے والا ہو، کسی میں اتنی پاور ہو، اتنا علم ہو، اتنا اس کے اندر ٹھہراؤ ہو، اتنا اس کے اندر عقل ہو، حلم ہو، برداشت ہو، یہ سب قرآن کی دعوت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو اہل علم کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور عام عوام کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ بھی اس سے ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کو بحیثیت قومی ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے مذہب کی ہمیں کتنی نالج ہونی چاہیے، اور تاریخ اسلام سے پہلے تاریخ مذاہب کی بھی ہمیں کتنی ایک دلچسپی ہونی چاہیے۔
ہمارے مشغلے دنیاوی گیم، لہو و لعب، کھیل تماشے، پارٹیاں، ایک قومی مزاج مسلمانوں کا یہ بن گیا۔ اگر اس کے بجائے ایک بچوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر اور بحیثیت ایک مسلم قوم کے ہمارا جو شعار ہے وہ تعلیمی ہو، تاریخ ہماری نظر میں ہو، تو پھر ہم لوگوں کا جو لیول ہے گفتگو کا یا رہن سہن ہے ہمارا اسلامی تمدن کا، وہ کتنا مختلف ہو۔ تو یہ جو 5واں رکوع سورہ بقرہ کا اور وہ 10 رکوع جو اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے اہل یہود سے، اس میں پہلا رکوع جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جو تمہید ہے اس 10 رکوع کی اور دعوت ہے اہل یہود کو، یہ بڑی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ آپ اس کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اور یہ ایک تمہیدی سبق ہے جہاں اہل یہود کے لیے وہیں ہمارے لیے، کہ وہ جو پہلے مسلم تھے ہم سے، وہ جو پہلے ہم سے روئے زمین پر سب سے افضل کہلاتے تھے، وہ جو ہم سے پہلے روئے زمین پر بادشاہت کر کے گئے بحیثیت مسلم کے، ان کو زوال کیوں آیا؟ وہ گرے کیوں؟ وہ خدا سے اتنا دور کیوں ہوئے کہ خدا ہی اب ان پہ لعنت فرما رہا ہے، خدا ہی ان کو ذلت کا شکار کر رہا ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی کمیاں ہیں، وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو ایک قوم میں پیدا ہوتی ہیں تو وہ خدا کے محبوب سے خدا کا مبغوض بن جاتا ہے، وہ خدا کے محبوب سے خدا کا دشمن بن جاتا ہے، اور خدا کے پسندیدہ سے خدا کا ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ یہ پوری ہسٹری اس تاریخ یہود کے بیان میں ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تو یہ پہلا رکوع جو تمہیدی ہے اس کا، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو دیکھیں، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل۔ بنی کا معنی ہوتا ہے اولاد، اور اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرا جو ہے وہ بندے کو کہتے ہیں، اور ایل خدا کو کہتے ہیں عبرانی زبان۔ تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب کو کہا جاتا تھا اسرائیل۔ ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں ہزاروں نبیوں نے آگے جنم لیا ان کی نسل سے، جو بنو اسرائیل کہلائے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ ان اولادوں میں انبیاء، مفکرین، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے آئے، جو جلیل القدر پیغمبر تھے۔ تو اب ان کا لقب کیا ہوا بحیثیت قوم کے؟ بنو اسرائیل۔ تو اسی سے اللہ پاک نے ان کو مخاطب کیا ہے، اور اس ایک لفظ سے بنی اسرائیل سے جو قرآن نے ان کو ٹائٹل دیا، ان کی پوری تاریخ جو ہے سمٹ کر اس لفظ میں آ جاتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ پہلی بات، یعنی پہلی ہی آیت میں بنو اسرائیل کہہ کے اللہ پاک نے 3 چیزیں ان کے سامنے ذکر کی۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت یاد دلائی۔ ہم کئی درسوں میں یہ بات کر چکے ہیں کہ خدا اپنی نعمت کی بات کرتا ہے اور پھر اس کے شکر کا تقاضا کرتا ہے۔ فرد سے بھی یہی چاہیے، قوم سے بھی یہی چاہیے۔ تو ان سے بھی جب بات کی ہے تو خدا نے پہلے اپنے انعام کی بات کی۔ ہم نے تم پہ انعام کیا۔ وہ انعام کیا کیا تھا اس کو اللہ نے پورے قرآن میں جا بجا، یہاں پر بھی اگلے رکوع میں آپ دیکھیں گے، اور پورے قرآن میں بھی اللہ پاک نے اپنی ان نعمتوں کا بیان فرمایا۔ اللہ نے ان کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کو نبیوں کی نعمت عطا فرمائی تھی، اللہ پاک نے انہیں پورے جہاں میں فضیلت کی نعمت عطا فرمائی تھی، من و سلوہ اللہ نے عطا فرمایا،
کیا کیا تھا جو اللہ نے ان کو عطا نہیں فرمایا؟ تو فرمایا کہ وہ نعمت جو ہم نے تم پہ انعام کی اس کو یاد کرو۔ یہ جملے بڑے معنی خیز ہیں۔ نعمت کا 2 دفعہ لفظ آ گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمت کا 2 دفعہ اللہ نے ذکر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تاکید ہو گئی، ایک ہی لفظ ڈبل آ جائے تو وہ تاکید ہو جاتی ہے۔ وہ نعمت جو میں نے تم پہ انعام کی، پیٹرن دیکھیں تو تاکید کیوں کی اللہ پاک نے؟ اس لیے کہ ان کا ذہنی مرض یہی تھا کہ یہ اب حضور کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ہم تو بڑے نبیوں کی اولاد ہیں، ہم کسی نبی کو کیوں مانیں؟ ہمارا نسب، ہمارا فخر، ہمارا غرور، ہم جس نسل سے چلے آ رہے ہیں، ہم میں کر کے یہ برباد ہو۔ تو اللہ نے بات ہی یہاں سے شروع کی، یاد کرو وہ نعمت جو تمہارا کمال نہیں تھا، جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ یہ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ ہم کہاں سے آ گیا؟ جس خدا نے یعقوب کو بھیجا ہے اسی خدا نے محمد عربی کو بھی بھیجا ہے۔ تم یعقوب کو مانتے ہو، موسیٰ کو مانتے ہو، عیسیٰ کو مانتے ہو، عزیر کو مانتے ہو، تم یوسف کو مانتے ہو، تم یونس کو مانتے ہو علیہم السلام، تم محمد عربی کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ جملے میں ملامت دیکھیں، اس کی بلاغت دیکھیں، قرآن بات کیسے کرتا ہے اور کتنی گہری کرتا ہے۔ یہ کتنی گہری چوٹ ہے اس انسان پر جو خدا کی نعمت پانے کے بعد کہے کہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ ہمارا ہے۔ یہ نہ کسی فرد کے لیے خدا کو برداشت ہے اور نہ کسی قوم کے لیے برداشت ہے۔ جس نے یہ کیا اس کو عروج مل سکتا ہے، مگر وہ عروج زوال پہ ختم ہوگا۔ اس کو بلندی مل سکتی ہے مگر وہ کسی گہرے کھوہ میں ضرور گرے گا۔ کیوں؟ وہ سنبھال نہیں سکا، یہ بھی سنبھال نہیں سکے۔ تو آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں، اس تاکید کو، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری، اب اللہ بھی دیکھیں کس طرح بات کر رہا ہے، نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، تمہاری نہیں، وہ جو میں نے تم پر انعام کی تھی، میں نے انعام کی تھی۔ ایک بات ان کو نعمت یاد دلائی اللہ پاک نے، یاد تو کرو ہماری نعمت۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں تمہارے عہد کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عہد ان سے ہو چکا ہے جس کا خدا ان سے تقاضا کر رہا ہے، ان یہودیوں سے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد تورات میں آج بھی موجود ہے۔ استثناء کتاب آیت نمبر 18-19 میں تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ ہی کے بھائیوں میں سے ایک شخص کو ہم بھیجیں گے، اور جسے ہم بھیجیں گے اس کی زبان پر ہم کلام کریں گے، اس کی زبان پر ہم کلام کریں گے، بات کریں گے۔ وہ ہمارا نام لے کر لوگوں کو ہماری طرف بلائے گا۔ جب وہ آ جائے اور ہمارا نام لے کے کوئی بات کرے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے۔ جو اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا خدا اس سے خود جواب لے گا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تورات میں۔ اور یہ کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اللہ نے یہ عہد لیا تھا ان یہود سے جب تورات نازل فرمائی تھی، یہ عہد لیا تھا کہ حضور آئیں گے، قرآن آئے گا، احکام آئیں گے، شریعت آئے گی، جو اس کو مانے گا وہ میرا مقبول ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ میرا مقبول نہیں ہوگا۔
تو ایک وعدہ خدا کا تھا، ایک عہد ان کا تھا کہ ہم تیرے مقبول ہوں۔ خدا نے کہا تم محمد عربی کو تسلیم کر لینا، میں تمہیں اپنا مقبول بنا لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے ضمن میں اس معاہدے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ ایک رسول نبی امی آئیں گے، ان کی جو پیروی کرے گا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ان پہ ایمان لائے گا، ان کی عزت کرے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کے دین کی، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتا دی تھی۔ تو یہ عہد ہے جو یاد دلایا جا رہا ہے اہل یہود کو کہ میری نعمت یاد کرو، نمبر 1، اور نمبر 2 وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے وعدے کو پورا کر کے دکھاؤ۔ ہم نے تم سے ہمیشہ ایک عہد لیا تھا، اس عہد کو پورا کیا جائے اور حضور کو تسلیم کیا جائے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تیسری بات، مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ جو ڈر ہوتے ہیں، یہ جو خوف ہوتے ہیں، یہ بندے کو کہیں کا نہیں رہنے دیتے۔ ان کے علماء بھی ڈرتے تھے، ان کے عوام بھی ڈرتے تھے، کس بات سے؟ کہ وہ جو 1000 سال ہم نے اپنی نسلوں سے نبیوں کو مانا ہے، کسی اور نسل کے نبی کو مانیں گے تو ہمارا تو وقار ختم ہو جائے گا، ہماری تو عزت ختم ہو جائے گی، ہمارا تو نام ختم ہو جائے گا۔ ایک نیا نام آ رہا ہے، بنو اسماعیل، ہم بنو اسحاق، یہ بنو اسماعیل، ہمارا تو نام ختم ہو جائے گا۔ نام ختم ہو جائے تو عزت ختم ہو جاتی ہے، عزت ختم ہو جائے تو معاشرے میں مقام ختم ہو جاتا ہے، ہمارا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ، یہ جھوٹی عزتوں کے زوال سے ڈرنے والے اور جھوٹی عزتوں کو حقیقی عزت بنانے والے اور پھر اس قول سے ڈرنے والے، خدا نے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہ شیطانی چیزوں سے نکلو، خدا کا خوف اپنے دل میں سمجھو۔ اور یہ وہی ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں، کہ اگر إِيَّاكَ پہلے آ جائے تو معنی بنتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہی ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور کسی چیز سے نہ ڈرو۔ بندے کو زیبا ہے وہ ڈرے تو صرف اپنے خدا سے ڈرے۔ جو ایک خدا سے ڈرتا ہے، خدا اسے کسی سے نہیں ڈرنے دیتا، نہ رسموں سے ڈرنے دیتا ہے، نہ رواجوں سے ڈرنے دیتا ہے، نہ معاشروں سے ڈرنے دیتا ہے، نہ جھوٹی عزتوں سے ڈرنے دیتا ہے۔ جو ایک خدا سے ڈرتا ہے، خدا ہی اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے، اور پھر جھوٹی عزتیں نہیں دیتا، وہ سچی عزتیں دیتا ہے۔ وہ سچی عزت جو اس نے محمد عربی کو عطا فرمائی، وہ سچی عزت جو ان کے پیروکاروں میں صحابہ کو عطا فرمائی، وہ سچی عزت جو ایمان والوں کو عطا فرمائی۔ کیا یہ زمانے نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ ان کی پیروی میں ذلت نہیں تھی، ان کی پیروی میں عزت تھی؟ وہ عزت جو اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی تھی، عمر فاروق کو عطا فرمائی تھی، عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی، حیدر کرار کو عطا فرمائی تھی، حسن و حسین کو عطا فرمائی تھی، حضرت خالد کو عطا فرمائی تھی، طلحہ بن عبید اللہ کو عطا فرمائی تھی، زید بن حارثہ کو عطا فرمائی تھی، سعد بن ابی وقاص کو عطا فرمائی تھی۔ مصطفیٰ کے ایک ایک صحابی کو خدا نے عزت کا تاج پہنایا۔ یہ کسی کی شخصی وجاہت نہیں تھی، جس کو عزت ملی ہے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ملی ہے، مصطفیٰ کی پیروی کے صدقے ملی ہے، مصطفیٰ کے پیچھے چلنے سے ملی ہے۔ یہی عزت
کا راز ہے، یہی بلندی کا راز ہے۔ یہودیوں سے کہا گیا نکلو اس قول سے، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور آؤ خدا سے بات کرو، وہ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ گاڑیاں کھڑی ہیں غلط روڈ پر جام ہے۔ یہ 3 گاڑیاں ہیں جو غلط کھڑی ہیں، 371، 232 اور 175۔ یہ ہٹا لیں، پریشانی کا باعث بن رہی۔ تو یہ پانی یہاں رکھتے ہیں۔ یہ پہلی آیت تھی جو اس رکوع کی، جس میں اللہ پاک نے، میں نے عرض کیا کہ اہل یہود سے اللہ پاک نے فرمایا کہ 3 چیزیں وہ سنبھال لیں، نعمت یاد کریں، وعدہ پورا کریں اور اللہ سے ڈریں۔ یہ کرنے کے بعد اب اللہ نے ان کو ایمان کی دعوت دی ہے قرآن پر۔ تورات ان کے پاس ہے، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ قرآن پہ کیسے ایمان لائیں، ہمارے پاس تو تورات ہے۔ اب اللہ نے ان کو بتایا وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس ہے نا تورات، اس کی تصدیق کرنے والی کتاب بنا کے اتاری ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کی نظروں میں تمہاری بائبل مشکوک ہو گئی ہو تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، جو اس کا صحیح حصہ ہے، خدا کی کتاب نازل ہوگی تو یہ بتائے گی کہ اللہ نے تورات میں حکمت اور نور نازل فرمایا ہے۔ تورات آسمانی کتاب ہے، یہ کتاب تورات کو اٹھانے آئی ہے، کیونکہ وہ بھی خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کسی ایک کے ماننے سے دوسرے کو نہ ماننا لازم نہیں آتا ہے، یہ تو تصدیق کرنے والی ہے، یہ تو اس کی حقائق کو بیان کرنے والی ہے، یہ تو اس کی سچائیوں کو بیان کرنے والی۔ ہاں، رہا تمہارا جھوٹ جو تم نے شامل کیا تھا، تو جھوٹ کبھی سچ سے مل نہیں سکتا، باطل کبھی حق کے مزاج میں شامل نہیں ہو سکتا، جو باطل ہے وہ باطل رہے گا، لیکن جو حق ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، جملہ دیکھیں آپ قرآن کا، اور اے یہودیوں اول کافر نہ بنو، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اول کافر نہ بنو۔ یہاں یہ ذہن میں آتا ہے کہ اول کافر تو قریش تھے، یہاں تو مدینے میں 13-15 سال گزر چکے، تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا تھا۔ قرآن یہودیوں کو اول کافر کہہ رہا ہے، تو ان کو اول کافر کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ حق رکھتے تھے اس بات کا کہ یہ سب سے پہلے مانے بحیثیت قوم کے، کیونکہ ان کو تو اللہ پاک نے شعور دیا ہوا تھا، تورات دی ہوئی تھی، آسمانی کتاب دی ہوئی تھی، سمجھ دی ہوئی تھی، تو ان کو تو انتظار ہونا چاہیے تھا کہ آئی اور فوراً مان لے، ہم سے پہلے تو کوئی آگے بڑھے ہی نہ۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کچھ دیکھا نہیں تھا وہ مان گئے، اور یہ جو دیکھ چکے ہیں سب، جو ہزاروں نبیوں کے پیروکار ہیں، وہ محمد عربی کا کفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ تو اول کافر ہو تم، پہلے منکر تم۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ قریش والوں نے انکار کیا تھا، مگر قریش والوں میں سے صحابہ بھی نکل کے سامنے آئے تھے، مدینے والوں نے بھی کچھ نے انکار کیا تھا، مگر انصار بھی تو نکل کے سامنے آئے تھے۔ بحیثیت قوم اگر کسی نے حضور کو مجموعی اعتبار سے جھٹلایا تھا تو وہ یہودی تھے، ان کا کوئی ماننے والا نہیں تھا اس وقت، بحیثیت قوم کے یہ حضور کے سامنے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا کہ پوری کوئی قوم ہی حضور کی منکر ہو جائے، اس لیے اللہ نے ان کو اس حیثیت سے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اول کافر نہ بنو، حضور کا انکار نہ کرو، شرم کرو اس بات پر کہ تمہیں اللہ نے کیا پہچان دی تھی، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور ان کے آنے کی باتیں کرتے تھے، اور آج تم ان کا انکار کرو گے۔
वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और थोड़े पैसों के बदले में मेरी आयतों को न बेचो। आयतों से मुराद पूरा दीन है। ये जो तुम पूरा अपना तौरात तुमने दाव पे लगा दी है अपनी इज़्ज़तों की वजह से कि हमारी इज़्ज़त ज़्यादा है, वो जो दो कौड़ी है ना तुम्हारी इज़्ज़त की, वो जो तुमने एक मकाम अपने जहन में बनाया हुआ है, उस मकाम की वो जो दो कौड़ी है उसके बदले पूरा दीन मत बेचो, उसके बदले इताअत रसूल को मत बेचो, उसके बदले में कुरान को मत बेचो। फला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, ये जो थोड़ा सा तुम्हारा समन है ना, झूठी इज़्ज़तें, इसके बदले में पूरे दीन को दाव पर मत लगाओ। व इय्याय फत्तकून, फिर इस आयत के आखिर में फरमाया कि और डरो तो सिर्फ मुझसे डरो। तो देखें, पहली आयत में 3 चीज़ों का मुतालबा किया, दूसरी आयत में इनको ईमान की दावत दी कुरान करीम पर, और कहा कि अव्वल काफिर न बनो और आयतों को न बेचो और खुदा ही से डरो। फिर फरमाया वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और हक़ को बातिल के साथ मिक्स ना करो। व तक्तुमुल हक़्क़, और तुम हक़ को छुपाते हो। व अंतुम तालमून, और तुम हकीकत से भी वाकिफ़ हो। तो अब इन्होंने सब मिक्स कर दिया, यानी एक जगह पर कह रहे हैं कि हम नबी के मानने वाले, तो दूसरी तरफ हुजूर को नहीं मान रहे। एक तरफ कहते हैं हम तो आसमानी मज़हब वाले, तो कुरान को नहीं मान रहे। एक तरफ कहते हैं कि हम खुदा के बड़े करीबी हैं, और दूसरी तरफ देखो कि जो सबसे ज़्यादा खुदा के करीबी है उसी की मुखालफत कर रहे हैं। तो ये मिक्स हो गया ना सारा कुछ। तो जब आपको हक़ को तस्लीम करना है तो फिर पूरा हक़ तस्लीम करना है, आधा छुपाना, आधा ज़ाहिर करना, आधे को आधे से बातिल के साथ मिला देना, ये खुदा के यहाँ मकबूल नहीं। तो ये इनकी बुनियादी जो गलती है उसको भी अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल के साथ मिक्स ना करो, हक़ को छुपाओ मत। व अंतुम तालमून, कुरान ने दावा किया इस बात का कि तुम सब जानते हो। आज के यहूद भी सब जानते हैं, सारे हक़ाइक़ उनके सामने हैं। अब आप मुझे बताएं, फिर भी बंदा कहे कि यार अल्लाह ने क्यों हमें अज़ाब दिया। बंदों की भी तो कैफियत देखें आप, कि बंदा सब कुछ जानता है, हकीकत जानता है। ये हम सब के लिए भी एक बड़ा दर्स है कि हम इताअत का, नेकियों का सारे रास्ते अगर हम जानते हैं फिर भी हम उस पर नहीं चल पाते, फिर भी हम कुछ ना कुछ छुपा रहे होते हैं या सुस्ती गफलत का शिकार होते हैं, तो कैसे खुदा के सामने हम खुदा को इल्ज़ाम ठहरा सकेंगे। इल्ज़ाम तो सब हम पे आते हैं। ख़ुद खुदा कह रहा है कि मत छुपाओ, तुम सब जानते हो, अपने इल्म की बुनियाद पर अमल भी करो और जो सही चीज़ है उसको थाम लो। अगली आयत में फरमाया व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। ठीक है जी, एलिगेशन हो गए, जो उन पर था वो अल्लाह ने बता दिया। अब यहूदियों को करना क्या है, क्या करना है, वो अल्लाह पाक उनको हुक्म दे रहा है। ईमान की दावत हो गई, ईमान हम ले आए अगर, तो अब ईमान लाने के बाद क्या होगा, 3 चीज़ें। व अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। व आतुज़्ज़काह, ज़कात दो। वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। पूरे दीन की अल्लाह उन्हें दावत दे रहा है। एक बात, ईमान भी, नेक आमाल भी। ये कुरान का मिजाज नहीं है कि भाई हाँ मैं मोमिन हूँ, अमल का नहीं पता। ये कुरान का कहीं मिजाज नहीं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमीलुस्सालिहात, पूरा कुरान इसी से भरा हुआ। ईमान लाओ, नेक अमल। वो जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया,
اس پیکیج کے بغیر قرآن بات ہی نہیں کرتا. یہ ہم لوگوں نے ایک اپنا مزاج بنا لیا کہ جی میں مومن ہوں، میری تو بخشش ہو جائے گی، خدا بڑا غفور الرحیم. تو خدا کا کلام بھی تو دیکھو، اس کا مزاج بھی تو سمجھو. اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ خدا یہودیوں سے بات کر رہا ہے جو ابھی مومن نہیں ہوئے، ان کو بھی کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ایمان لاؤ، نماز پڑھو. کیا شان ہوگی نماز کی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ ایک بات یہ حکم دینے. دوسری بات یہ کہ ان کو کیوں کہا اللہ نے نماز پڑھو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نماز سے بڑی غفلت کی تھی بحیثیت قوم. حتیٰ کہ اگر آج آپ بائبل اٹھائیں گے نا تو پوری بائبل میں آپ کو نماز کی ایک آیت بھی نہیں ملے گی. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں نماز کی؟ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب جھولے میں انہوں نے بات کی ہے نا، تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. جھولے میں کہہ رہے ہیں مجھے میرے رب نے کتاب دی ہے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. یہ کسی شریعت میں معاف نہیں ہے. اور اتنی تاکیدی ہے نماز، اللہ نے اتنا شکوہ کیا یہودیوں کا نماز میں. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ. ان یہودیوں نے نمازیں ضائع کرنا شروع کی. یہ ناخلف لوگ تھے. واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کے پیچھے لگے. اللہ ان کو جہنم کی سب سے بدبودار وادی میں ڈالے گا. انہوں نے نماز چھوڑی. تو انہوں نے نماز چھوڑی. یہ برباد جو ہوئے، نماز کی آیتیں ظالموں نے نکال دی. اچھا، جو پڑھتے تھے ان کے بھی اپنے اسٹائل تھے. انہوں نے جو دین بدلا اس کے اندر انہوں نے رکوع نکال دیا. رکوع نہیں کرتے. آج بھی آپ ان کے بعض طریقوں میں دیکھیں گے، دیوار کے قریب گئے، جا کے دیوار پہ سر رکھ دیا، ہو گئی. پیڑ پہ سر رکھ دیا، کھمبے پہ سر لگا دی، میں نماز ہو گئی. تکبر کی کس لیول پہ گئے یہ آپ اندازہ لگائیں. انہوں نے خدا کو سجدہ کرنا چھوڑ دیا اور رکوع تو نکال ہی دیا، رکوع کرتے ہی نہیں تھے. اب آپ دیکھیں، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. یہ یہودی کنجوس بھی بڑے، یہ ان کی تاریخ اللہ نے بتائی ہے. زکوٰۃ دو یعنی مال دو. قرآن کی ایک آیت ہے، وَمِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّي إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. یہ ان کی کیفیت یہاں تک ہو گئی تھی، ایک دینار بھی تم ان کو دے دو، یار یہ امانت رکھ لو. خدا کہتا ہے لا یؤدی، وہ امانت واپس نہیں کریں گے. اور اس کو لینے کے لیے بھی اس کے سر پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ما دمت قائم. نماز چھوڑ دی اور پیسے کی، جب آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا پھر دنیا رہ گئی پیچھے. پھر ہوس، لالچ، دھوکہ، سود، فراڈ، یہ ان کا قومی مزاج بنا. نماز چھوڑنے کے نقصانات میں سے یہ ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور اللہ یہودیوں کو کہہ رہا ہے دوبارہ آؤ، دوبارہ آؤ. صرف حضور پہ ایمان نہیں لانا، پوری شریعت پہ عمل کرنا ہے. نماز پڑھو جو تم نے چھوڑی ہے. نماز کیوں چھوڑی تم؟ اور زکوٰۃ، مال نکالو، جمع نہ کرو، نکالو مال. قوموں کی عزت مال نکالنے میں ہوتی ہے، خرچ کرنے میں ہوتی ہے، بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنے میں ہوتی ہے، معاشرے کو ساتھ لے کے چلنے میں ہوتی ہے. خود غرضیوں میں معاشرہ کبھی نہیں پنپتا. خدا کہتے تم دیکھتے نہیں یہ کیسے برباد ہوئے،
ان हवस और लालच के मामलात। और तीसरा हुक्म आप देखें, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। बड़ी गहरी बात है ये। नंबर एक, ये रुकू नहीं करते थे। खुदा ने कहा मैंने तुम्हें नमाज दी, रुकू दिया, रुकू निकाल दिया नमाज में से। क्यों भाई? वो नमाज पढ़ो जिस नमाज में रुकू है, पूरी नमाज पढ़ो एक, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। खुदा बता रहा है कि यहूदियों ने नमाज तो छोड़ी, पहले इन्होंने बाजमात नमाज छोड़ी। यहूदियों में यह हुआ कि सबसे पहले इन्होंने अपनी इबादत गाह में आना छोड़ा। इनके उलमा ने, इनके अमीर लोगों ने, बड़े तबके ने मस्जिद में आना छोड़ दिया। गरीब आदमी साथ खड़ा है, उसके साथ हम कैसे इबादत करें? अपने घर में कोई बना लो घर, जब वहाँ पढ़ लेंगे जो थी जब तक। तो अगर कोई कौम नमाज बाजमात छोड़ देना तो खुदा उनके अमीरों में तकब्बुर पैदा करता है, उनके अंदर बराबरी की सतह ख़त्म होती है। सबसे पहले वो तकब्बुर में जब आते हैं तो पूरा मुआशरा दो हिस्सों में बढ़ता है। ये ना हो कि मैंने मस्जिद करोड़ों की बनाई है मगर उसमें चौकीदार नमाज पढ़ेंगे। ये सबसे पहली बर्बादी ये यहूदियों में पैदा हुई। जो कुरान देखें कह रहा है, कितने पुरहिकमत अल्फाज हैं, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी तुमने एक तो रुकू छोड़ा और दूसरी बाजमात नमाज छोड़ी। तो बाजमात नमाज पढ़ो अगर तुम मुआशरे में इस्लाह चाहते हो, अगर तुम मुआशरे में रवादारी चाहते हो, अगर तुम मुआशरे में इस्लाह चाहते हो, और अगर तुम मुआशरे में तरक्की चाहते हो। जिस मुआशरे में बाजमात नमाज निकल जाएगी वो मुआशरा तबाही की तरफ जाएगा। अहले मज़हब का मुआशरा, जो कुफार के मुआशरे हैं वो तो इस पर बेस ही नहीं करते, उनकी तो बात अलग हो गई। मुस्लिम मुआशरा, ये यहूद की मिसाल दी अल्लाह पाक ने कि इनकी खराबियों में ये था कि इन्होंने दीन बदला, नमाज बदली, जमात छोड़ी, खुदा ने इन्हें तबाह बर्बाद किया। और आज फिर अगर नए सिरे से मुआहिदा होगा, खुदा कहता है मेरा कोई मुआहिदा नमाज के बगैर नहीं होगा। तुम्हारी 2000 साल तारीख तुम्हारे सामने रखकर मैं तुमसे कह रहा हूँ, दोबारा अगर तुमने खुदा से मिलना है तो खुदा की नमाज पढ़नी होगी और मस्जिद में आके बाजमात नमाज पढ़नी होगी। खुदा इसके बगैर किसी कौम से बात नहीं करता। खुदा ने सहाबा को इज़्ज़तें दी हैं तो मस्जिद नबवी की चटाइयों की बरकतों से दी हैं। खुदा ने अगर सहाबा को इज़्ज़त दी है मस्जिद कुबा की सफ़ों की वजह से दी है। खुदा ने सहाबा को इज़्ज़त दी है तो मस्जिद हराम की सफ़ों की वजह से दी है। जिस कौम की सफ़ें खाली हो जाती हैं खुदा उनसे बात नहीं करता, खुदा उन पे रहम नहीं करता। जो खुदा के आगे नहीं झुकते खुदा उनको पूरी दुनिया के सामने जलील व ख्वार कर देता, और जो खुदा के सामने झुकने वाले हो जाते हैं खुदा उनको कहीं नहीं झुकने देता। खुदा उनको मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बना के इज़्ज़तों के सारे ताज उनके सर पे रख देता। वरकऊ मार राकीन, इज़्ज़त है ये यहूदियों ने छोड़ी थी। अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो, नहीं बात करेंगे कोई। ये मुआहिदा कर रहा है खुदा उनसे, रूठे हुए को मना रहा है। उसूल देखे, उसके बगैर बात नहीं हो। हुजूर को तस्लीम करो नंबर 1, कुरान को तस्लीम करो नंबर 2, नमाज पढ़ो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, इसके बगैर कोई बात नहीं हो। वरकऊ मार राके, ये तो इनको अमली अहकामात दिए अल्लाह पाक ने। उसके बाद इनके उलमा को अल्लाह ने मुखातब किया है, पब्लिक को मुखातब किया आपके सामने, अब उलमा को अल्लाह ने मुखातब किया। अहले इल्म ने क्यों धोखे दिए? खुदा ने जिन्हें तौरात की का हाफिज़ बनाया, इल्म दिया, अपनी किताब दी, उन्होंने क्यों 2-2 दीनार के इवज़ आयतें निकाल के तब्दील की? यहूदियों का उलमाए सू का तबका जिन्होंने कहा कि दीन ऐसा है अपने अमल शराबों के,
دین ایسا ہے اپنے عمل زنا کے، اپنے عمل بدکاریوں کے، دیگر مذاہب کے جو سب سے برے لوگ تھے وہ ان کے علماء تھے، اور ہمارے دین کے اندر بھی جب یہ طبقہ پیدا ہوگا تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ خدا نے مخاطب کیا ہے، اور کس حوالے سے مخاطب کیا؟ فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، لوگوں کو خدا کی بات کرتے ہو، خود شیطان کے پیچھے چلتے ہو، آیتیں نکالتے ہو، نماز بدلتے ہو، دین بدلتے ہو، خود کو نہیں بدلتے، کتاب بدل دیتے ہو۔ علامہ اقبال نے علماء سو کے لیے اپنی قوم کے بھی کہا کہ خود کو نہیں بدلتے، ظالم قرآن بدل دیتے۔ یہی ان کی طرز فکر تھی، یہی ان کا طرز عمل تھا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، جب کسی قوم کے علماء دین پہ عمل نہیں کریں گے پھر کون عمل کرے گا؟ پھر کون کرے گا؟ آپ بتائیں، کس کے پیچھے قوم چلے گی؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب بھی پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، تورات بھی تم پڑھتے جا رہے ہو، زبان پہ تلاوت ہے، عمل میں شیطان ہے، زبان پہ تلاوت ہے، عمل میں زنا ہے، شراب ہے، دھوکہ ہے، دین سے فراڈ ہے۔ افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ یہ اللہ نے ان کے اہل علم طبقے کو مخاطب کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، نماز کی بات ہو گئی، زکوٰۃ کی بات ہو گئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات ہو گئی، پھر اللہ پاک نے آخر میں پھر اصول کی بات کی کہ دیکھیں، کوئی بھی قوم جب کسی، اب اہل یہود کو اتنی تنبیہات ہو گئی، یا جو بھی اس آیتوں کو پڑھے گا اس کو تنبیہ ہو گئی، اب وہ سوال کرے گا کہ یا اللہ میں تیری آیتیں پڑھنے کے بعد تیری بارگاہ میں آ گیا، لیکن یا اللہ میں پھر بھی بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، مجھے چلنا ہے، عمل کرنا ہے، یا اللہ میرے لیے راستہ تو آسان کر دے، میں بدلنا چاہتا ہوں، میں چلنا چاہتا ہوں شریعت پہ، میرے لیے راستہ کیسے آسان ہوگا؟ تو اب اللہ پاک نے اس راستے کی آسانی کے لیے یہود کو بھی اور جو ان آیتوں کو پڑھے اس کے لیے دو چیزیں اللہ نے پھر بتا دی۔ دو چیزیں ہر مذہب کی بنیاد ہے، دو چیزیں دنیا کی کسی قوم کی بھی بنیاد ہے، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ قرآن نے اس جوڑے کو اتنا بیان کیا ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، کہیں پر فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ جو اب آ رہا ہے، یہ قرآن نے ہر جگہ اس کو بیس بنایا ہے۔ پورے مذہب کی بیس ان دو چیزوں پر ہے۔ جب بندہ چلنا چاہتا ہے، آنا چاہتا ہے، تو کس رستے سے آئے؟ کلیئر بات اللہ پاک نے کر دی۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور مدد حاصل کرو۔ اگر تمہیں مدد چاہیے، خدا کی مدد چاہیے، تو خدا کی مدد دو چیزوں میں، دو کام کرنے والوں سے خدا راضی ہوتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ نمبر ایک، بالصبر، صابر بندہ کامیاب ہوگا۔ جس میں صبر نہیں ہے، جس میں کنٹرول نہیں ہے، جو ہماری راہ کی طرف آ رہا تھا اور اس کو مشکل لگی اور مشکل کی وجہ سے ہماری راہ چھوڑ گیا، وہ کیا آئے گا ہماری راہ پہ؟ اے یہود، ذات رسالت سے پوچھو نا، یہ تو اتنے بڑے انسان ہیں کہ انہوں نے مدینے میں آ کے اپنے 13 سالہ مکی دور کی کوئی ایک رات بھی تم سے بیان نہیں کی۔ یہ 13 سالوں میں کیا جھیل کے آئے ہیں، کبھی بتایا انہوں نے؟
انہوں نے کچھ نہیں بتایا. کیوں؟ ہم نے اپنے مصطفیٰ کو صابر بنایا. یہ شکوے نہیں کرتے، یہ ہماری راہ کے مسافر ہیں. صبر ان کی بنیاد ہے. انہوں نے کہا خدا تک پہنچنا ہے، پھر لوگوں سے کیا کہنا کہ میرے ساتھ مکے میں کیا ہوا. نہ، مکے میں بھی یہی کہتے تھے خدا کی طرف آؤ، مدینے میں بھی یہی کہتے ہیں خدا کی طرف آؤ. حضور کہتے ہیں ہم دائی ہیں. اللہ کی راہ میں بچے مارے گئے، ہمیں تکلیف دی گئی، سجدے میں پکڑ کے کھینچا گیا، گلے میں چادریں ڈال کے کھینچی گئیں. کیا ہوا؟ حضور نے، آپ یقین کریں، جب انصار آئے تھے، پہلا خطبہ حضور نے دیا تھا عقبہ ثانیہ کے موقع پر. ادھر مسجد قباء جب بنائی تھی پہلا خطبہ دیا تھا مدینے میں. ادھر مسجد نبوی بنائی، ادھر پہلا خطبہ دیا. حضور نے تینوں خطبوں میں اپنے کسی تکلیف کو بیان نہیں کیا، اور سب سے پہلے یہاں سے شروع کیا، جو خدا تک پہنچے گا وہ کامیاب. یہ ہے صبر. تمہیں خدا کی راہ میں صبر نہیں ہے؟ یا اللہ یہ صبر کیسے آئے؟ بندہ بھی بندہ ہے. اللہ صبر کیسے آئے؟ کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز پڑھنے کے عادی ہو جاؤ، نماز پڑھنے والوں پہ خدا صبر نازل فرماتا ہے. ہماری راہ میں صبر کرنا سیکھ جاؤ، اور نفلوں میں کھڑا ہونا سیکھ جاؤ، نماز کا سکون سیکھ جاؤ، ہم سے بات کرنا سیکھ جاؤ. صبح اٹھو تو ہمارے پاس آؤ، دکان میں جاؤ پھر ہمارے پاس آؤ، پلٹ پلٹ کے آؤ، ہم تمہیں صبر برسائیں گے، مشکلیں آسان کریں گے. صبر اسے ملتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، نمازی صابر ہوتا ہے. یہ دونوں لازم ہیں. جو صابر نہیں ہے وہ نمازی نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ صابر نہیں ہے. صابر ہی نمازی ہوگا اور نمازی ہی صابر ہوگا. ہماری راہ میں اگر آنا ہے تو کسی بھی دین کی بنیاد یہ دو چیزیں. حضرت موسیٰ نے یہی اعلان کیا، حضرت عیسیٰ نے یہی اعلان کیا، اور یہی ہم تم سے بھی کہہ رہے ہیں. جس کو ہم تک فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اپنے نبی کو بھی اللہ نے یہی کہا، صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں، چھوڑ دیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. آپ تو آئیں نا، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. سبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع اور سجدے میں تسبیح پڑھتے رہا کریں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں خدا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، آپ ہم سے بات کریں. صبر کریں تسبیح کریں، صبر کریں تسبیح کریں، صبر کریں تسبیح کریں. یہ دو حکم خدا نے حضور کو ہمیشہ دیے، پورا قرآن اس سے بھرا. یہی حضرت موسیٰ سے کہا، یہی حضرت عیسیٰ سے کہا، صبر کرو تسبیح کرو، صبر کرو تسبیح کرو. صبر کا دامن جو چھوڑے گا وہ گناہ کرے گا. صبر کا دامن جو چھوڑے گا وہ شراب پیے گا. صبر کا دامن جو چھوڑے گا وہ غیبت کرے گا. صبر کا دامن جو چھوڑے گا وہ گالی دے گا. صبر کا دامن جو چھوڑے گا وہ بدتمیزی کرے گا. صبر کا دامن جو چھوڑے گا وہ سود کھائے گا. صبر کا دامن جو چھوڑے گا وہ دھوکہ دے کے پیسہ کمائے گا، وہ حرام کھائے گا. جو صبر چھوڑے گا وہی گناہ کرے. خدا نے کہا اس صبر کو تھام لو اور نماز پڑھو، نماز پڑھو، اس سے جڑے رہو، وہ صبر دیتا رہے گا، صبر ہوتا رہے گا، تمہارے کام بنتے رہیں گے. انہیں صبر ہی تو کرنا تھا، یہودیوں کو انہیں صبر کرنا تھا. یہ صبر نہیں کر پا رہے تھے کہ کیسے ہوگا، کیسے ہم عزت، کیسے ہمارا مقام، کیسے. دفع کرو جھوٹی عزتوں کو، آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ، صبر سے آؤ. جس چیز کو حق ہے اس پہ جم جاؤ، صبر کر لو اس پہ. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. آخری آیت.
نماز صبر تک پہنچائے گی، مگر یہ یاد رکھنا نماز بھی بھاری ہو جاتی ہے، اور یہ صرف اس پہ بھاری نہیں ہوگی جو ہم سے ڈرنے والا ہے۔ جس کے دل میں ہمارا کوئی خوف ہے نا، ہمارے جلال کی کوئی رمق کسی کے دل میں ہے، وہی نماز آسانی سے پڑھتا ہے۔ جس کو خدا کا کوئی کھٹکا نہیں، جس کو محشر کی کوئی گھنٹی نہیں بجی، جس کو قبر کا کوئی جھونکا نہیں گزرا دل و دماغ پہ، نماز اس پہ بھاری۔ خدا کہتا ہے جس کے دل میں ہمارا کوئی خشوع ہے نا، وہی نماز پڑھے۔ یہ پیرامیٹر ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ وہ کتنا نمازی، اس کا دل خدا سے کتنا ڈرتا۔ اللہ کہتا ہے یہ بس نماز جو ہے نا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صرف ہمارا خشوع رکھنے والے ان پہ یہ اس کو بھاری مت کرنا۔ نماز بھاری ہو گئی کچھ بھی نہیں آئے گا زندگی۔ اور یہ خاشعین کون ہیں؟ آخری آیت، خاشعین کون ہیں، ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جا کے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ جو یہ سوچ رہا ہے دنیا میں کہ یار رب سے ملاقات کرنی ہے، وہ خاشعین میں سے ہے۔ اور جو خاشعین میں سے ہے وہ نمازیوں میں سے ہے، اور جو نمازیوں میں سے ہے وہ صابرین میں سے ہے، اور جو صابرین میں سے ہے اسی کو خدا نے کامیاب کیا۔ تو بس یہ سوچ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مجھے رب سے ملنا، ملاقات کرنی ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کہاں ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، جو یہ سوچتے رہتے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یار پلٹ کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ دو چیز، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کی طرف ہی جانا ہے، یہ دو باتیں وظیفہ بنا لو۔ یار جانا کہاں ہے؟ 100 سال جینا ہے، 1000 سال جینا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ دمبے پہ ہاتھ رکھوں گا اور جتنے بال آئیں گے، کہا پھر کیا ہوگا؟ 1000 بال آئیں گے، 1000 سال جیوں گا، پھر کیا ہوگا؟ سب پھر بھی اللہ کے پاس ہی۔ تو کہا پھر اتنی زندگی کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے تو موسیٰ کو جلدی لے جاؤ۔ حضور کے پاس بھی فرشتہ ہے، آپ کو زندہ رہنا ہے اور جینا ہے، یا اللہ کے پاس جانا، واپس آنا ہے؟ حضور کو تو اختیار دیا گیا، لیکن جبریل حضور سے کہنے لگے ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کا رب آپ کے ملنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آپشن دونوں ہیں آپ کے پاس۔ حضور نے جبریل کی طرف دیکھا، ان ربک لمشتاق الیک، آپ کا رب آپ کا شوق رکھتا ہے۔ کہا اگر میرا رب میرا شوق رکھتا ہے تو حبیب کو حبیب سے ملا دو، پھر میری روح قبض کر۔ تو جانا اللہ ہی کے پاس، مزے سے جانا ہے، سکون سے جانا ہے، خوشی سے جانا ہے تو نماز، نماز سے ہی صبر، نماز سے ہی کامیاب۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ جو دعوت یہود کے ضمن میں اللہ پاک نے ہمارے سامنے جو دین کی بنیادیں رکھی، اسے ہمیں سمجھنے کی، سب سے پہلے ہم سمجھیں، عمل کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔